وہ افعال اور وہ اعمال کے جو انسان کی زندگی میں غم لانے کا سبب بنتے ہیں. کون سے ایسے اعمال ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان کی زندگی میں غم آتا ہے؟ بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ مولانا یہ بتائیے، ہمیں نہیں معلوم، ہم ٹھیک ٹھاک تھے، اچانک سے غم آ گیا، اچانک سے کوئی ایسا واقعہ ہو گیا. اب ہر چیز جادو اور سحر نہیں ہوا کرتی، یہ بات یاد رکھیے گا. بہت سی جگہوں پر انسان کا اپنا وہم ہوتا ہے، بہت سی جگہ پر اپنا انسان کا وسوسہ ہوتا ہے، وسواس ہوتا ہے. کہیں پر انسان کی اپنی کیے ہوئے کچھ ایسے اعمال ہوتے ہیں. کہیں پر ایسا ہوتا ہے کہ اب جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں، مولا امیر المومنین حضرت آقا سید الوصیین قائد الغر المحجلین آقا امیر المومنین مولا ابو الحسن علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، آقا نے ارشاد فرمایا کہ غم کیوں آئے گا کہ نہ میں دروازے کی چوکھٹ پر بیٹھا ہوں، کہ میں ولا جلستو علی عتبۃ الباب، میں دروازے کی چوکھٹ پر تو نہیں بیٹھا، ولا لبستو سراویلی من قیام، میں نے اپنی جو پینٹس ہیں یا جو ٹراؤزر وغیرہ ہے، جو باٹم ہوتا ہے انسان کا، وہ قیام کی حالت میں تو نہیں پہنا ہے. کھڑے کھڑے پینٹس پہننا، کھڑے کھڑے پجاماز یا ٹراؤزرز کو پہننا، یہ انسان کے لیے غم لانے کا سبب بنتا ہے. دیکھیے انسان ایک مشین بھی لیتا ہے نا، ایک ڈیوائس خریدتا ہے، ایک فون لیتا ہے، اس کے ساتھ بھی ایک مینول آتا ہے، اور اس مینول کے اندر جو بنانے والا ہے نا، اس نے لکھا ہوتا ہے کہ اس کی کیا ٹیکنیکلٹیز ہیں. پروردگار عالم نے انسان کو خلق کیا ہے، پروردگار عالم نے اس پورے نظام الکون کو خلق کیا ہے. وہ جانتا ہے کہ کون سا بٹن دبائیں گے تو کیا ہوگا، کون سا عمل کریں گے تو کیا ہوگا، کس طرح سے رہیں گے تو کیا ہوگا. احادیث بھری پڑی ہیں اس طرح کی روایتوں سے، ہم غافل ہیں. اب سنیے گا، مولا امیر کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں نہ میں دروازے کی چوکھٹ پر بیٹھا ہوں کہ غم آئے، نہ میں نے کھڑے رہ کر قیام کی حالت میں اپنے باٹم کو، اپنے ٹراؤزر کو، اپنے پجاماز کو پہنا سراویل، نہ میں نے اپنے دامن سے اپنے چہرے کو اور اپنے منہ کو پوچھا. ہم کیا کرتے ہیں؟ ایک ٹاول ہونا چاہیے الگ سے، انسان جس سے اپنے چہرے کو صاف کرے، ہاتھوں کو پوچھے. لیکن ہوتا کیا ہے، وقت ہمارے پاس اتنا کم ہے تو ہم شارٹ کٹ دیکھتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ یہ دامن اٹھاؤ اور اسی سے چہرہ بھی پوچھ لیا، منہ بھی صاف کر لیا، ہاتھوں کو بھی دھو لیا، پوچھ لیا. یہ بھی ایک سبب بنتا ہے غم لانے کا. تو تین چیزیں روایت کے اندر آئیں. ایک یہ کہ عتبۃ الباب کے اوپر بیٹھنا، دوسرا یہ کھڑے رہ کے قیام کی حالت کے اندر ٹراؤزرز کو، پجاماز کو پہننا، اور اپنے دامن سے اپنے چہرے کو پوچھنا. ٹھیک، اب آ جائیے ایک بات اور. کچھ ایسے غم ہوتے ہیں کہ جو کیوں آتے ہیں. اب یہ ایک الگ بحث ہے کہ ایک چیز ہے غم، ایک چیز ہے ہم. غم اور ہم اور غم، ہاں دو چشمی ہاں اور میم، اور غین اور میم غم. غم وہ ہوتا ہے کہ جسے دور کیا جا سکتا ہے، جسے دور کرنے کے ہمارے پاس نسخے ہیں. ہم ایسی چیز ہے کہ جو اپنی مرضی سے آئے گی اور جب اس کا وقت مکمل ہو جائے گا تو پھر وہ چلی جائے گی. جسے ہم کہتے ہیں کہ جس غم کا دور کرنا بہت مشکل ہو یا جو گہرا غم ہو، اسے ہم کہتے ہیں، ہا میم ہم. لیکن اس کا بھی حل ہے. اہل بیت اطہار جہاں ہو وہاں پر کوئی مشکل نہیں ہے، اس لیے کہ مشکل کشا در رہی ہے. لیکن میں اس کے قبل انسان جو گناہ کرتا ہے نا اپنی زندگی کے اندر، تو کچھ گناہ ایسے ہیں، بلکہ زیادہ تر گناہ ایسے ہیں کہ جن کا کفارہ صدقے کے ذریعے سے، نمازوں کے ذریعے سے، استغفار کے ذریعے سے ممکن ہے. مگر کچھ ایسے گناہ ہیں کہ جن سے پروردگار عالم کی ناراضگی اس طرح سے ہوتی ہے کہ پھر ان کے لیے، اس کے دور کرنے کے لیے، اس کے کفارے کے طور پر کیا چیز ہوتی ہے؟ الہموم. اس کے لیے یہ روایت ہے، الکافی کی روایت ہے کہ اس کے لیے پھر کیا آتا ہے، انسان پر ہم طاری ہو جاتا ہے اور وہ اس کے ان گناہوں کا کفارہ بنتا ہے. لیکن اب آ جائیے حل کی طرف. میں زیادہ نیگیٹو بات نہ کروں، اس لیے کہ انسان جب پروردگار عالم نے اس در کو اتنا پر امید در رکھا ہے، اتنا پر امید در رکھا ہے کہ یہاں پر بڑے سے بڑا گنہگار ابھی آ جائے نا تو اس کی بخشش بالکل ممکن ہے. بس اپنے آپ کو ہمیشہ یہ کوشش کرے کہ میں ایسا رکھوں جیسا یہ چاہتے ہیں. آپ کی خدمت میں ثلاثتن یذہبن
عن القلب حزن الخضراء والماء والوجہ الحسن، کہ 3 وہ چیزیں ہیں کہ جو غم کو دور کر دیتی ہیں. ثلاثۃ یذہبن عن القلب حزن الخضراء والماء والوجہ الحسن. یہ 2 مصروں کے اندر لکھنے والے نے لکھا کیا کہ 3 چیزیں جو انسان کے غم کو دور کر دیتی ہیں. کیا؟ الخضراء، گرینری کو دیکھنا. جب انسان غم کی حالت میں ہو، گرینری کو دیکھے، گارڈن میں چلا جائے، واک کرنے لگے گارڈن پر، گراس پر، گرین ایریا میں چلا جائے، گرینری کو دیکھے. نمبر 2 ماں، پانی کے ذریعے سے اپنے چہرے پر چھڑکاؤ کرے، وضو کر لے. اچھا، اور تیسرا الوجہ الحسن، خوبصورت چہرے کو دیکھنا بھی غم کو دور کر دیتا ہے. میں یہاں پر عموماً جب یہ حدیث پڑھتا ہوں میں رکتا ہوں یہاں اور اپنے جوانوں کے لیے پیغام چھوڑ کر آگے جاتا ہوں کہ جب یہ کہا جائے کہ خوبصورت چہرے کو دیکھے تو ہم آپ کو یہ لائسنس نہیں دے رہے ہیں کہ مولانا نے کہا تھا کہ خوبصورت چہرے کو دیکھو، اور ہماری یونیورسٹی کے اندر بہت سارے خوبصورت چہرے ہیں، لہٰذا اب ہم جب بھی غمگین ہوں گے ان خوبصورت چہروں کو دیکھیں گے. تو یہاں پر یہ امام معصوم علیہ السلام نے جو کہا ہے نا، وہ گناہ کے لیے نہیں کہا ہے، نامحرموں کے چہروں کو دیکھنے کے لیے نہیں کہا ہے. مولا نے کہا ہے الوجہ الحسن، ایک ایسا چہرہ کہ جو عبادت گزار چہرہ ہے. جن چہروں کو دیکھ سکتے ہیں ان چہروں میں بھی قسم ہیں، تو ان کے اندر خوبصورت چہروں کو دیکھے انسان. اور آ جائیے غم کو دور کرنے کی ایک وظیفہ اور ایک طریقہ کیا ہے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ جملہ انسان کے غموں کو دور کرنے کا ایسا نسخہ ہے کہ جو مجرب نسخہ ہے. میں اس کی مثالیں میں خود اپنے آپ کو روک رہا ہوں، وقت اپنے اختتام کو پہنچ گیا ہے تقریباً، تو بس بات کو اب اختتام کی طرف لے آئیں، ختم اور کنکلوژن کی طرف لے آئیں. کیا؟ غم دور کرنے کے لیے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ آیت قرآنی ہے اور حضرت یونس علیہ السلام کی دعا ہے. کیوں یہ جملہ ہی کیوں انسان کو غم سے دور کرتا ہے؟ اس لیے کہ خود پروردگار عالم نے قرآن کریم کے اندر اس جملے کے اختتام پر وعدہ کیا. کیا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فاستجبنا لہ، ہم نے مستجاب کی ان کی دعا، ونجیناہ من الغم، اور ہم نے ان کو غم سے نجات دی، وکذالک ننجی المؤمنین، اور ہم نے صرف یونس کو نجات نہیں دی ہے، اسی طرح سے ہم مومنین کو نجات دیتے رہیں گے. ٹھیک، اب آ جائیے ہموم. کیسے دور کریں ہموم کو؟ دنیا کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جس کا حل زیارت سید الشہداء آقا ابا عبداللہ علیہ السلام میں نہ ہو. اگر کوئی مریض ہے زیارت سید الشہداء، اگر کوئی رزق و روزگار کی پریشانی میں مبتلا ہے زیارت ابا عبداللہ علیہ السلام، اگر کوئی اولاد کا خواہاں ہے، اولاد نہیں ہو رہی، زیارت آقا ابا عبداللہ علیہ السلام. اگر کسی کو جان کا خوف ہے زیارت ابا عبداللہ، اگر کسی کو مال کا خوف ہے زیارت ابا عبداللہ. دنیا کا جو مسئلہ ہو، دنیا کی جو مشکل ہو، دنیا کی جو بند تالا ہو، اس کے کھولنے کی کنجی زیارت حضرت مولا ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کے اندر پوشیدہ ہے. یہ بات یاد رکھیے گا. اور ادخال السرور فی قلب المومن، کسی مومن کو خوش کرنا، کسی مومن کو مسرور کر دینا. ہم سب جانتے ہیں کہ میرا کسی مومن کو خوش کر دینا کیسے ممکن ہے. میں کیسے کسی مومن کو خوش کر سکتا ہوں؟ جتنا ہو سکے اپنے مومن بھائیوں کو اور جو اطراف کے افراد ہیں انہیں خوش کرنے کی اور ان کے خوش کرنے کے ذریعے سے پروردگار عالم کی رضاؤں کو سمیٹنے کی کوشش کریں.